آپ نے اناؤنس کیا کہ ہم سیک کارڈ کو دوبارہ تو شروع کریں گے، لیکن اس میں مزید آپ کیا بہتری رہیں گے؟ اس کے لیے کیا آپ کے مائنڈ میں کوئی کیا پلان ہے؟ ہم نے آلریڈی اس میں ٹاپ اپ پیکیجز بنائے تھے تاکہ لوگ 10 لاکھ کے بجائے 1 کروڑ تک پیکیجز لے سکیں، جس میں دوائی بھی ہو، جس میں او پی ڈی بھی ہو. اس کے لیے تھوڑی سی فیس دینی پڑے گی، لیکن اس سے صحت کارڈ سسٹینیبل بھی بنے گا اور اس سے جو ہے وہ ہماری ہیلتھ سیکٹر میں ایک اور رکھیے گا کہ اس شخص کا آپ نے ساتھ دینا ہے، عمران خان کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے. ہمارا لیڈر، ہمارا مصطفیٰ، ہمارا زینی، ہمارا پیار عمران خان. عمران خان جیسا لیڈر آپ کو دوبارہ نہیں ملنے والا. آپ دیکھیں جب وہ شاہ سے بات کرتا ہے تو سعودی عرب کے شاہ سے تو یہ نہیں کہتا مجھے فیکٹری بنانی ہے یا مجھے مل بنانی ہے، وہ کہتا ہے تمہاری جیل میں 3000 سے زیادہ بے گناہ پاکستانی پڑے ہوئے، ان کی گردنیں چھڑوا دو. ایسا ہے میرا لیڈر. جب اقوام متحدہ میں جاتا ہے تو آپ کی یہ ڈکی اور برقع پہننے والے وزیر اعظم سوٹ بوٹ پہن کے آنکھیں جھکی ہوئی، ماتھے پہ پسینے ہوتے ہیں، نیچے سے پرچیاں پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا لیڈر وزیر اعظم وہاں پہ جاتا ہے تو شلوار قمیض اور پشاوری چپلی پہن کے کہاں سے شروع کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کی سزا دینا چاہتے ہیں اس کو. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. اس وقت تاجروں سے پوچھیں، کسانوں سے پوچھیں، اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، گھریلو خواتین سے پوچھیں. ہماری باپردہ خواتین اس وقت آٹے کی لائن میں دھکے کھا رہی ہیں. جو ہمارے دور میں 1200 روپے کے جی ٹھیلا ملا کرتا تھا وہ 5000 تک پہنچ گیا ہے. آپ ملک کی اکانومی دیکھیں تو ڈوب رہی ہے اور ان کی عیش و عشرت دیکھیں. کیس لگانا یا نہ لگانا میرا کام نہیں ہے، ناٹ مائی جاب. ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے سکتے تھے. کیوں دوں میں؟ اسٹے آرڈر کو انجوائے کرتے رہے آپ سب. میں کریلا انجوائے کرتا رہا تو پہلے بھی اتنا کی تھی. میں تو نہ بولنا چھڑ دیتا سی. What the fuck does a lawyer enjoy? I put it on television. We just argue کہ ادھر فیصلہ ہو یا ادھر فیصلہ ہو. Nothing to... اب ایک ہے سمجھنا اور ایک ہے سمجھانا، ایک ہے تعلم اور ایک ہے تعلیم. انسان کو خود سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، لیکن جو سمجھ لیتا ہے تو پھر دوسرے کو سمجھانے کے لیے زبان میں قوت نطق عطا کر دی. بولنے کی یہ طاقت دوسرے کسی حیوان کے پاس نہیں ہے. اب یہ دو قوتیں جب انسان کو عطا کر دی ہیں تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے جس کو انسان اپنے عقل سے سمجھے، اور دنیا میں وہ سب سے اہم ترین چیز کیا ہے وہ دوسرے کو سمجھائے. ظاہر ہے سب سے اولین چیز اللہ کی اپنی وحی ہے، اپنا پیغام ہے. یعنی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی کہ میرے پیغام کو سمجھے، اور قوت نطق بھی زبان میں اس لیے عطا کی کہ دوسرے کو سمجھا سکے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ آنکھوں میں بینائی ہے، دیکھنے کی پوری قوت آنکھ میں موجود ہے، لیکن اس کو خارجی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر سورج نہیں ہے غروب ہو جاتا ہے، بجلی بھی نہیں ہے، چراغ بھی. صدر نزلہ میں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب نے 15 سال سے مسلسل پشتونوں کو اسلام کے نام پہ دھوکہ دیا ہے. ہر بار الیکشن میں آ کے اس کے مولوی مسجدوں میں، راستوں میں، چوکوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب تو دیکھ رہے ہو،
झंडा हमारा परचम नबवी है और हमारे पास जन्नत के टिकट है। सुनो, लोगों के अमाल उनके चेहरों पे लिखे होते हैं। आप पहले अपने लिए खुद जन्नत का बंदोबस्त करो। इम्कान ये है कि इस्लाम के नाम पे आपने जो मोहल्लात खड़े किए, अकवा आपके नजदीक नहीं गुजरी, सारी जिंदगी मोहल्लाती साजिशों की सियासत की आपने। और मैं जरा खामोश हो जाए, सदर नजला की पश्तूनों सुन लो, इस दफा सबसे पहले आपने जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा, मैं ये जंग लड़ता रहूँगा और इंशाल्लाह जीत के रहेंगे। जब वो बात करता है, इमरान खान बोलता है, तो हमारे इक़्तिदार के महल्लात में आग लग जाती है, कांपते हैं उसके दरो दीवार इक़्तिदार के। और जो उसने स्टैंड लिया हुआ, जो बैठा नहीं है, वो मेरी बात को तक़वियत दे रही है, उसने मेरी सोच को तक़वियत और मिल गई है। इसलिए जो वो फ्रंट पे लड़ रहा हो, मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, फ्रंट पे मुताबिक रहूँगा जो इमरान खान के साथ देने का। मैं उसके सामने से शाना मिला के और उसकी रिहाई तक मेरी ये जंग जारी रहे। मैंने इंतखाबात को उसका अब हिस्सा नहीं बना, कन्विंस करूँगा कि तुम जब तक इमरान को रिहा नहीं कराओगे, तुम पाकिस्तान को किसी तरीके से पाकिस्तान के लोगों से के मसाइल